جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں آج اس بابرکت محفل کے اندر اپنے اس پرانے موضوع کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ادھورا رہ گیا تھا۔ جب پچھلی دفعہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو موضوع بیان کیا وہ اللہ کے نبی علیہ والسلام کے احادیث مبارکہ ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس وقت کتنے خوش نصیب لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ ان میں سے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ پہلا شخص کون تھا؟ الامام العادل، عادل حکمران، تفصیلاً گفتگو ہوگی اس کے بارے میں۔ دوسرا شخص ورجل شاب نشأ بعبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور تیسرا شخص ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور رضا مقصود نہ ہو۔ چوتھا شخص ورجل قلبہ معلق فی المساجد، جو اپنے دل کو مسجدوں کے ساتھ لگانے والے ہوں۔ ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں۔ اب 5واں شخص کون ہے؟ 5واں شخص ہے ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ شخص جسے کوئی ذات منصب، کوئی خوبصورت عورت اسے برائی کی طرف دعوت دے، وہ آگے سے کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں پر ایک گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس گناہ سے تم کس طرح بچ سکتے ہو۔ اس گناہ سے صرف تم اسی وجہ سے بچ سکتے ہو جب تمہارے دل میں رب کا ڈر موجود ہوگا۔ اگر تمہارے دل کے اندر رب کا ڈر موجود نہیں ہوگا تو تم اس گناہ سے بچ ہی نہیں پاؤ گے۔ اور سب سے بڑا، سب سے مشکل ترین گناہ یہی ہے کہ جب انسان کے بس میں ہو گناہ کرنا، کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور اس کے بس میں ہو، ہر چیز ہو، پھر وہ رب العالمین سے ڈر جائے، وہ لوگ جنت میں جائیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ النازعات کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے، ہم عبادت بھی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ڈرتے بھی لوگوں سے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم گناہ نہ کر رہے ہوں، لوگوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دل میں خیال نہیں آتا کہ وہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان سوچتا بات میں ہے، رب العالمین پہلے ہی اس کے دلوں کا حال کو جان لیتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ مگر پھر بھی ہم رب العالمین سے نہیں ڈرتے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ جب تک ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں گے ہماری نیکی کسی کام کی نہیں۔ نیکی تو اس وقت کام کی ہوگی جب رب العالمین کے ڈر سے گناہ کرنے سے بچا جائے۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرما رہے ہیں،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اللہ رب العالمین پھر وہ کیا کرتے ہیں، جب اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو اپنے خواہشات نفسانی کو روک لیتے ہیں کہ گناہ نہیں کرتے، رب العالمین کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں جو انہیں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر یہ لوگ کہاں پہ جائیں گے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ایسے گناہ کا تذکرہ کیا ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ، عورت دعوت دے مرد کو، مرد نہیں، عورت دعوت دے کس کو، مرد کو، پھر وہ کہے فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک بہترین واقعہ ہے اس کے اوپر، اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، وہ سفر پر جا رہے تھے، جو سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کیا آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، وہ پناہ لینے کے لیے غار میں چلے جاتے ہیں، جب وہ غار میں پناہ لے لیتے ہیں تو اس وقت ایک پہاڑ کا تودا اوپر سے لڑکتا ہوا آتا ہے، اس غار کے منہ پر آ کے رک جاتا ہے، غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ باہر اتنی تیز طوفان آندھی، ہم غار میں پناہ لینے کے لیے آئے، اب غار کا منہ بھی بند ہو گیا، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ تو سب نے سوچا کیوں نہ ایسی نیکیوں کو یاد کیا جائے جو صرف ہم نے خالصتاً رب العالمین کے لیے کی ہو، اور اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں، شاید اللہ رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، میں ایک چرواہا ہوں، میں پہاڑوں پر بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو ہی دودھ پلایا کرتا تھا، جب میں نے دیکھا میرے ماں باپ سو چکے ہیں، میں نے دودھ کو دھویا، اپنے ماں باپ کے سراندی آ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ جاگیں گے، انہیں میں دودھ پلاؤں گا، انتظار کرتا رہے، میرے بچے بلبلاتے رہے، مگر میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، میں اپنے ماں باپ کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہو گئی، جب میرے ماں باپ اٹھے، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ رب العالمین، اگر تو جانتا ہے کہ یہ نیکی میری خالصتاً تیری رضا کے لیے ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ پتھر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا اللہ رب العالمین، میں نے مزدوری کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا کہ آ کر مزدوری کریں، اجرت پر کام کریں۔ جب انہوں نے اجرت پر کام کیا، ایک شخص ایسا تھا جو اجرت لیے بنا چلا گیا۔ جب اجرت لیے بنا چلا گیا تو میں نے اس کی اجرت کو کیا کیا، کاروبار میں لگا دیا۔ کاروبار میں لگایا تو اس کاروبار کے اندر کیا ہوگی، برکت ہوگی، برکت ہوتی ہوتی بڑھنے لگا، تو کافی عرصے کے بعد وہ واپس لوٹ کر آیا، آگے کہتا ہے تو اللہ سے ڈر اور میری اجرت مجھے واپس کر۔ تو وہ شخص اس شخص سے کہتا ہے کہ وہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ جو بھی ہے وہ تیرا ہے، تیری اجرت سے کمایا گیا، یہ لے کے چلا جائے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مذاق نہ کر، جو میری اجرت بنتی ہے وہ مجھے واپس کر۔ اس نے کہا یہی تیری اجرت ہے، میں نے تیری اجرت کو کاروبار میں لگایا تو اس کاروبار میں برکت ہوگی، اب اس کاروبار کے اندر اتنی برکت ہوئی ہے کہ یہ تیرے سامنے کھڑا ہوا، اسے لے کر چلا جا۔ تو وہ شخص بغیر کچھ کہے اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ تو وہ شخص اللہ رب العالمین سے کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اگر یہ میں نے نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پتھر کو پھر تھوڑا سا ہٹا دیتا۔ تیسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا اللہ رب العالمین، میں اپنی چاچا زاد کو بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میری خواہش تھی اس کے اوپر، مگر وہ نیک عورت تھی، پاک باز عورت تھی، وہ نہیں آئی میری طرف۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا مگر کہیں سے بھی پیسہ نہ ملا۔
تو وہ کہاں آتی ہے؟ میرے پاس آتی ہے، مجھے آ کر کہتی ہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے تم دے دو۔ تو میں نے کیا کہا اسے؟ میں نے کہا میں تمہیں پیسے دے دوں گا اگر تم میری خواہش کو پورا کرو۔ وہ مجبور تھی، بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کیا کر دی؟ حامی بھر دی، ٹھیک ہے تم مجھے پیسے دے دو، تم جو چاہو گے میں وہ کروں۔ جس دن میں نے پیسے اکٹھے کر لیے، اسے بلایا، اسے کہا کہ آ جاؤ، وہ آ گئی۔ جب میں نے اسے پیسے دیے، اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کپ کپانے لگی، جسم کے اوپر اس کا لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ صرف ایک جملہ کہا کہ میرا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، لا تفتح الخواتم الا بحقہ، میری بکارت کو ضائع نہ کر مگر حق کے ساتھ۔ کہا جب اس نے یہ جملہ کہا، میرے دل کے اندر ایسا خوف پیدا ہوا، میرے جسم کے اندر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، اور میں نے اسے کہا کہ لے جاؤ پیسے، تم مجھے واپس بھی نہ کرنا۔ اے اللہ رب العالمین، اگر یہ نیکی میری تیری رضا کی خاطر ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ پتھر پورا کا پورا ہٹ جاتا ہے اور رستہ کھل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس نیکی کا تذکرہ کیا گیا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجِمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ جو اللہ سے ڈر گئے گناہ کرتے وقت۔ جب کوئی ذات منصب عورت اسے دعوت دے رہی ہو، ڈر جائے، تو یہ لوگ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں، تو کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ، کامیاب ہو جائیں گے جو ڈرتے ہوں گے اللہ رب العالمین سے، گناہ سے بچیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے دل میں رب کا ڈر موجود ہونا چاہیے، لوگوں کا ڈر موجود نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ چھپ چھپ کے ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو چھپ چھپ کے تو کرتے ہیں، رب العالمین تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا تھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اور چھٹا شخص کون سا ہے؟ چھٹا شخص ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایسا شخص جو صدقہ کرنا والا ہو اللہ کی راہ پر، اور صدقہ بھی ایسا کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں مثال ہے ان لوگوں کی، مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ان کی مثال کس طرح ہے؟ کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ وہ ایک دانے خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس دانے سے کیا کرتے ہیں؟ 7 شاخوں کو پیدا کرتے ہیں، اور شاخ کے اندر سے 100 دانے نکالتے ہیں۔ یہ قدرت کس کے اندر ہے؟ رب العالمین کے اندر ہے۔ تم ایک نیکی صدقہ کرتے ہو، اللہ رب العالمین تمہیں بڑھا کر پیش کرتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین جس کی نیکی کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح ایک حدیث مبارکہ کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خالص نیت کے ساتھ
دل کی خالصتاً نیت کے ساتھ رب العالمین کی راہ میں ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے. کتنی؟ ایک کھجور خالصتاً رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اور رب العالمین اس صدقے کا کیا کرتے ہیں؟ اس کو پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں، پالتے رہتے ہیں. جب کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے، تو اس وقت اس کے سامنے اتنی بڑی نیکی رکھ دی جاتی ہے تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین میں نے تو ایسی کوئی بھی نیکی نہیں جو اتنی بڑی کی ہو. اللہ رب العالمین کہیں گے کہ فلاں موقع پر تو نے ایک کھجور صدقہ کیا تھا خالصتاً میری راہ میں دینے کے لیے، تو نے وہ صدقہ تو کر دیا، مگر میں نے تیرے صدقے کا کیا کیا؟ اسے میں پالتا رہا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیا. جب کل قیامت کا دن ہوگا، احد پہاڑ کے برابر وہ لٹا دیا جائے گا انسان کو، یہ لو، یہ ہے تمہاری نیکی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کی نیکی کو چاہیں گے بڑھا دیں گے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والے اور جاننے والے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی، ایک چیز کی، تنبیہ کی. کیا تنبیہ کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ٹھیک ہے تم صدقہ کرتے ہو، اچھی بات ہے، مگر ایک چیز کا دھیان رکھنا، تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا. کس طرح ضائع نہ کرنا؟ بالمن والاذی، لوگوں کو اوپر احسان جتلا کر یا انہیں تکلیف دے کر. یہ نہ ہو کہ 5 بندے ہوں، ایک راشن کا پیکٹ اٹھایا ہو، فوٹو سیشن کر رہے ہوں کہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو. اللہ رب العالمین بالمن والاذی، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، رب العالمین نے تمہیں دیا ہے نا. دینے والی ذات کس کی ہے؟ رب العالمین کی. اس کی ہے تو اسی کی راہ میں دے رہے ہو تم. جب اس کی راہ میں دے رہے ہو تو لوگوں کو تکلیف تو نہ دو. بالمن والاذی، ان کے اوپر احسان نہ جتلاؤ اور نہ ہی انہیں تکلیف دینا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح جو خرچ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر مال صرف اس لیے کہ لوگوں کو دکھلا سکے، صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ ان کی کیا کریں؟ تعریف کریں گے کہ واہ یہ کتنا سخی آدمی ہے، لوگوں کے اندر صدقہ کر رہا ہے، لوگوں کی خیال رکھ رہا ہے، غریبوں کے اندر تقسیم کر رہا ہے، کتنا سخی آدمی ہے. جب اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کے دل کے اندر کیا پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ تکبر کو بڑھاوا دیا جا رہا ہو. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صدقہ دو مگر خالص نیت کے ساتھ دینا، دکھلاوا نہ ہو اس کے اندر. تو اس کے اندر دکھلاوا ہوگا تو وہ نیکی تمہاری کسی کام کی نہیں ہوگی. اس کی مثال اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی جم جاتی ہے اور جب بارش برستی ہے تو وہ مٹی ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے؟ ہٹ جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی اور اس کے دل کو اسی طرح صاف کر دیں گے، دکھائیں گے لوگوں کو، سب کچھ واضح طور پر دکھلا دیا جائے گا. اس وقت اللہ رب العالمین نے کہا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا دنیا کے اندر، انہوں نے جو کچھ بھی کمایا، مثلا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، خیرات دی، جو کچھ بھی کمایا اس کے اندر وہ قدرت نہیں رکھیں گے.
لا یقدرون، اس کے اندر وہ قدرت نہیں رکھ سکیں گے، اس کے اندر سے ایک ذرہ بھی انہیں نہیں دیا جائے گا نیکی کا۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین جو نافرمان ہیں انہیں راہ راست پر نہیں لاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا کہ تم صدقہ کرو، جب تم صدقہ کرو گے میں تمہارے صدقہ کو کیا کر دوں گا؟ 10 گنا 100 گنا بڑھا دوں گا۔ مگر دوسری آیت میں تنبیہاً فرمایا صدقہ تو کرنا مگر لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ تو یہ چھٹا شخص تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ جو وہ آدمی وہ لوگ جو صدقہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب آخری شخص، ٹائم کی قلت ہے، وَرَجُلٌ ذِكْرُ اللَّهِ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس شخص کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کا سایہ نصیب فرمائے۔ اب ذکر اللہ کی اہمیت دیکھ لیجئے، ایک حدیث مبارکہ سے جان لیجئے گا کہ ذکر اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی محفل کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس محفل کو فرشتے آ کر ڈھانپ لیتے ہیں، اس محفل کے اوپر فرشتے اپنے پاروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ محفل کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر چلتا رہتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جب ذکر ختم ہو جاتا ہے فرشتے واپس لوٹ کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہر چیز جاننے والا ہے نا، مگر پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین کے ایک ایسے ٹکڑے سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر کیا جا رہا ہے، تیری حمد بیان کی جا رہی تھی، تیری تعریف بیان کی جا رہی تھی، اس محفل سے آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ محفل والے کس چیز کے طلبگار ہیں، کس چیز کی دعا مانگتے ہیں، کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین وہ پوری محفل والے صرف اس چیز کی تمنا کرتے ہیں، اس چیز کے طلبگار ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، فرشتوں گواہ رہنا، آج اس محفل میں جتنے بھی تھے جنہوں نے بھی تمنا کی ان سب کو میں نے جنت کی ٹکٹ عطا کر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا اللہ رب العالمین وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا مگر وہ پھر بھی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، آج ان لوگوں کو میں نے جہنم سے بھی بچا لیا۔ تو اس کے بعد وہ فرشتے پھر ایک اور سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ رب العالمین تیری مجلس چل رہی تھی، تیرا ذکر چل رہا تھا، لوگ حمد بیان کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، لوگ سن رہے تھے، مگر ایک گناہ گار شخص تھا جو باہر سے گزر رہا تھا، باہر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اندر، وہ کیا ہوا؟ چل کر اندر آ گیا، وہ اندر آ کر بیٹھا ہی تھا کہ محفل کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین اب اس شخص کے بارے میں حکم فرمائے کہ اس شخص کو کیا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے جو محفل والوں نے مجھ سے مانگا وہ بھی عنایت کر دیا، جس چیز کی مجھ سے پناہ مانگی وہ بھی اسے عنایت کر دیا، اسے جہنم سے بھی بچا لیا گیا، جنت بھی عطا کر دی۔ یہ ہے ذکر اللہ کی اہمیت۔
تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، نبی کے فرمان کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں، اپنے دل کے اندر سوچ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جب بھی آپ تنہائی کے عالم میں ہوں، پورے دن کے گناہوں کو یاد کریں کہ ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، روئیں. اللہ کے نبی علیہ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو یہاں پر اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ایسے شخص کے بارے میں ہی فرمایا، وَرَجُلٌ ذِكْرُ اللَّهِ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو ذکر کر رہا ہو، جو یاد کر رہا ہو اللہ رب العالمین کو تنہائی کے عالم میں، جب تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہو، فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس کے گناہوں کو دنیا کے اندر تمہیں معاف کر دوں گا، جب کل قیامت کا دن ہوگا اسے اپنے عرش کا سایہ بھی نصیب فرماؤں گا. تو یہ تھے 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس وجہ سے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اس کے اوپر ہمیں، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد میں آپ سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.